سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت ہوئی اور جس میں کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہیں پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن یہ کہتے ہیں کہ ملک میں لاڈلوں کی نہیں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ BLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت ہوئی اور جس میں کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ نے براہ راست فیصلہ سنایا اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور 1 مارچ 2024 کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب فیصلے میں مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف تھا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ 8-5 سے سنایا، یعنی کہ 8 اکثریتی ججز کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے پڑھ کر سنایا، تاہم تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ PTI سیاسی جماعت ہے اور رہے گی۔ انتخابی نشان کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے 80 ارکان کی فہرست پیش کی جس میں سے 39 کا تعلق PTI کے ساتھ تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی تھا۔ PTI مخصوص نشستوں کے لیے درخواست 15 دن میں جمع کرائے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا اہل قرار دیتے ہوئے کہا کہ PTI نشستوں سے متعلق فہرست الیکشن کمیشن کو فراہم کرے اور نشستوں کے لیے درخواستیں 15 دن میں جمع کروا دے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں PTI کو دینے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ فیصلے کا اطلاق قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا۔ اس طرح سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں ملا کر PTI کی نشستوں میں 77 نشستوں کا اضافہ دیکھا جائے گا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب، KP اور سندھ میں بھی مخصوص نشستیں PTI کو دی جائیں۔ PTI کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت یا آزاد امیدوار تصور نہ کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل بینچ نے فیصلہ سنایا۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے باہر سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات تھے، قیدیوں والی گاڑی بھی تھی، سپریم کورٹ تک آنے جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے اور اس پر کوئی بھی عام شہری آ جا نہیں سکتا تھا۔ اس موقع پر بہت سے PTI کے لیڈران بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں: بابر اعوان، سردار لطیف کھوسا، کنول شوذب، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر علی خان، شبیر قریشی اور ثناء اللہ مستی خیل کے علاوہ اور بہت سے لیڈران بھی شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 2 روز تک فل کورٹ مشاورتی اجلاس بلایا اور اس کے بعد پہلے یہ کہا گیا کہ 3 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا، جبکہ بعد میں کاز لسٹ کے مطابق فل بینچ نے اس کا فیصلہ سنایا۔ سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں کے اس کیس کی سماعت کرنے والے فل بینچ میں چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ 31 مئی کو سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں پر دستیاب ججز میں سے 13 کا فل کورٹ تشکیل دیا گیا تھا۔ ان اپیلوں کی 9 سماعتیں ہوئیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 77 کل نشستیں ہیں جس کا کہ PTI کو اس میں فائدہ ہوگا، 22 قومی اسمبلی میں ہیں اور 55 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ جہاں ایک طرف اس فیصلے کو PTI کے قائدین اور سیاسی رہنما اپنی اخلاقی فتح قرار دے رہے ہیں، وہیں پر حکومت کی طرف سے اس پر رد عمل آیا ہے اور PTI مخالف جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے اور وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور خصوصی طور پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے اس کے اوپر تنقید کی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔
بہرحال اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ ہوگا کہ حکومت جو کہ ایک 2/3 اکثریت کا خواب دیکھ رہی تھی وہ شاید اب پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہیں پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن یہ کہتے ہیں کہ ملک میں لاڈلوں کی نہیں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جبکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا فرمانا ہے کہ سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار فیصل واڈا صاحب نے بھی کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ آج ایک فیصلہ ایک جماعت کے حق میں آتا ہے اور کل اس کے خلاف آتا ہے۔ آج پی ٹی آئی بہت خوش ہے اور وہ نعرے لگا رہے ہیں، تو باقی جو حکومتی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جو دیگر پارٹیز ہیں، وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ لیکن کل اگر یہ معاملات بدل جائیں اور کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو اور حکومت کے حق میں ہو، تو اس پر یہ دونوں لوگ، پی ٹی آئی اس پہ تنقید کر رہی ہوگی اور حکومت اس کی تعریف کر رہی ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی فیصلے آتے ہیں ان کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ اگر آپ کی اس بارے میں کوئی یہ رائے ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ درست نہیں ہے تو آپ کے پاس اپیل کا حق ہے، آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ لیکن خدارا میری ایک درخواست ہے کہ تنقید برائے تنقید سے گریز کریں، بحث برائے بحث سے گریز کریں، اور اپنی پارٹی کی ہر بات کو اچھا اور دوسرے کی پارٹی کی ہر بات کو برا کہنا اور سمجھنا، اس سے تھوڑا سا بریک لے لیجئے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر جس انتشار کا شکار ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا ذرا بڑا دل دکھائیں، کچھ مدبرانہ سوچ کا مظاہرہ کریں، اپنے رویوں میں کچھ تبدیلی لے کر آئیں، اور سیاسی طور پر ایک انکلوزیو قسم کی، ایک کوہیرنٹ قسم کی سیاست کی طرف چلیں، جہاں پر کہ صرف اس بات پر تنقید نہ ہو اور اس بات پر اختلاف نہ ہو کہ یہ اختلاف برائے اختلاف ہے اور تنقید برائے تنقید ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اس فیصلے کے آگے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، حکومت کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پی ٹی آئی اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔